ناول پہاڑی کا قیدی بائی نمرہ احمد ایپیسوڈ 2 اور یہ لاسٹ پارٹ ہے اور بس اس کے 2 ہی پارٹ ہیں۔ ویسے میں نے بہت کوشش کی کہ ایک ہی پارٹ میں اس کو ختم کر سکوں، پر نہیں، اگر بہت زیادہ لینتھی ویڈیو ہو جاتی ہے نا تو اس کو رینڈر ہونے میں بہت مسئلہ ہوتا ہے، تو اس لیے بس یہ آخری پارٹ ہے۔ کافی چھوٹی سی اسٹوری ہے پر بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ مطلب ایک انسان کی بے بسی، مجبوری، اور بس کیا کہیں، اس کو ورڈز میں ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا۔ خیر، اب ہم لوگ اس کو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ ریڈی سیٹ گو۔ اس روز جب میں اور ادی اسکول سے واپس آ رہے تھے تو مجھے راستے میں سڑک پر سفید کپڑوں اور سیاہ کوٹوں میں ملبوس مرد و خواتین پرامن احتجاجی مظاہرہ کرتے دکھائی دیے۔ انہوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے۔ عادل کے حق میں نعرے درج تھے۔ گھر جانے کے لیے رکشہ لینے کے بجائے میں ادی کی انگلی تھامے اس جمع غفیر میں شامل ہو گئی تھی۔ ایک پلے کارڈ مجھے بھی دے دیا کسی نے، وہ خاتون وکلا جو آپس میں باتیں کرتے ہوئے چل رہی تھی۔ میں نے شائستگی سے مخاطب کیا۔ وہ دونوں چونک کر مجھے دیکھنے لگی، پھر دونوں نے ہی اپنے پلے کارڈ مجھے دیے۔ میں نے ایک ادی کو پکڑایا اور دوسرا خود پکڑ لیا۔ ہم دونوں جلوس کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ سنا ہے فل کوٹ بن رہا ہے، میرے ساتھ موجود خاتون وکیل کہہ رہی تھی۔ بس خدا کرے بن جائے، ورنہ وزیر اعظم صاحب نے تو اسٹیل مل کیس کا بدلہ لیا ہے، اور نہیں تو کیا 5 گھنٹے مبہوس رکھ کر استعفیٰ دلوانے کی کوشش کرتے رہے، مگر وہ مرد حق تو ڈٹ گیا کہ استعفیٰ نہیں دوں گا۔ خاتون وکیل کے لہجے میں ستائش تھی۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی۔ مجھے کسی بات سے غرض نہ تھی، میں تو بس یہ چاہتی تھی کہ غریبوں اور بے کسوں کے زخمیوں کا علاج کروانے والا مسیحا اپنے منصب عدل پر ایک دفعہ پھر براجمان ہو جائے۔ اس روز کے بعد تو گویا معمول بن گیا۔ ہم روز کسی نہ کسی پرامن احتجاج جلوس میں شامل ہو جاتے۔ آہستہ آہستہ جلوسوں کا جمع بڑھتا جا رہا تھا۔ وکلا کے ساتھ ساتھ سول سوسائٹی بھی اس جمع غفیر میں شامل ہو جاتی تھی۔ لوگ نعرے لگاتے تھے، پھر پولیس سے لاٹھیاں کھاتے تھے، اور اس کے بعد ایک دفعہ پھر نعرے لگاتے تھے، پھر لاٹھی کھاتے تھے، مگر رکتے نہیں تھے۔ میں نے بڑے بڑے لیڈروں کی ریلیوں میں ان پڑھ لوگوں کو اور جاہلوں کو نعرے لگاتے دیکھا تھا، اور میری انہی آنکھوں نے اس عادل کی ریلیوں میں انتہائی پڑھے لکھے لوگوں کو نعرے لگاتے اور پولیس کا تشدد سہتے دیکھا تھا۔ فل کوٹ بن گیا، بند کمروں کی پیشی کی تجویز کو مسترد کر دیا گیا، اور یوں پوری دنیا کے سامنے عادل کے مقدمے کی سماعت ہونے لگی۔ ایک محتسب اعلیٰ کے انصاف کے حصول کے لیے سرگرداں تھا۔ عوام کا ایک سمندر عادل کے ساتھ تھا، لاکھوں افراد اس کے ساتھ ہوئے تھے۔ اس پر گورنر کا پروٹوکول لینے کا الزام تھا۔ میں نے لوگوں کو اسے شہنشاہ کا پروٹوکول دیتے دیکھا تھا۔ اس پر گاڑیاں استعمال کرنے کا الزام تھا۔ میں نے ہزاروں افراد کو اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر اس کی منتیں کرنے کے باوجود لوگ تھکتے نہیں تھے۔ جب عادل اپنی گاڑی سے نکلتا تو لوگ صرف اس کی ایک جھلک دیکھنے، اس کا ہاتھ چومنے، اس باز امیر انسان کو صرف یہ بتانے کہ وہ اس سے کتنی محبت و عقیدت رکھتے ہیں، اپنے گھروں سے نکل کر سڑکوں پر آتے جاتے دیکھا تھا۔ جب اس کا قافلہ سڑک پر سے گزر رہا ہوتا تھا تو عورتیں فرتے اشتیاق سے گھروں کی چھتوں پر چڑھ جاتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں اس پر پھول برساتی تھی۔ پچھلے 60 برس سے عوام کسی ایک شخص کے لیے یوں نہیں تڑپے تھے، کسی کا یوں والہانہ استقبال نہیں کیا گیا تھا جیسے اس کا کیا گیا تھا۔ وہ کوئی سیاسی رہنما نہیں تھا، نہ ہی وہ صدارتی یا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کا امیدوار تھا۔ اس دوران کتنے ہی اتار چڑھاؤ آئے۔ 12 مئی قتل عام، رجسٹرار کا قتل، عوام کے ساتھ وحشیانہ سلوک، اور 20 دفعہ اس مرد جری کو قتل کرنے کی ناکام کوشش کی، لیکن مجھے یقین تھا عادل کو طاغوتی طاقتیں نقصان نہیں پہنچانے دیں گے۔ اس شخص کے لیے کروڑوں ادیوں کی مائیں دعائیں کرتی ہوں، اس سے اللہ اپنی حفاظت کے پہرے نہیں اٹھایا کرتا۔ کاپیز چیک کر لی ہیں میں نے۔ فضا، آپ یہ ساری کاپیز کلاس کو دے دیں۔ میں نے اپنے بالوں کو کیچن میں ایک سختی سے جگڑتے ہوئے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی فضا کو مخاطب کیا۔ وہ مؤدب سی ہو کر اٹھی اور میز پر کاپیاں اٹھانے لگی۔ مگر مس، یہ تو آپ نے چیک نہیں کی؟ وہ پہلی کاپی دیکھتے ہی حیرت سے بولی۔ اچھا، چیک نہیں کی؟ میں نے آگے ہو کر میز پر رکھی کاپی اپنی جانب کھسکائی۔ چلو ابھی کر دیتی ہوں، خجالت مٹانے کو میں نے ہموار لہجے میں بولا۔ اندر ہی اندر مجھے خود پر بہت حیرت ہو رہی تھی۔ شاید میرا دماغ اتنا الجھا ہوا تھا کہ یادداشت مسلسل دھوکہ دیے جا رہی تھی۔ 3 کاپیاں چیک نہیں کی ہوئی تھیں۔ میں نے 3 کاپیاں چیک کر کر ہی بیزاری سے انہیں پرے کیا۔ یا آپ لوگ لے لیں، میں کل چیک کر دوں گی، اور اب بیٹھ کر منڈے کے ٹیسٹ کی تیاری کریں، اور پلیز باتوں کی آواز نہ آئے۔ میری بات پر لڑکیوں کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ میرے انداز سے ہی سمجھ گئی تھی کہ آج میں پڑھانے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ کچھ دیر میں بے چینی سے پہلو بدلتی رہی، پھر باہر نکل آئی۔ میرے نکلتے ہی کلاس سے شور ذرا سا بلند ہوا، مگر مجھ جیسی ذمہ دار اور ڈسپلن کی پابند ٹیچر کو ذرا برابر بھی فرق نہ پڑا۔ چھٹی میں ابھی 5 منٹ رہتے تھے۔
مگر میں چھٹی کی گھنٹی کا انتظار کیے بغیر ہی اسکول سے نکل آئی۔ ایک عجیب سی بے چینی اور بیزاری نے میرے پورے وجود کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ ماما، مجھے ٹیچر نے 2 گٹ دیے۔ ادی نے مجھے دیکھتے ہی اپنی کاپی آگے کر کے دکھائی۔ اس کے چہرے پر خوشی رقصاں تھی۔ اف، یہ بچے اتنے معصوم کیوں ہوتے ہیں؟ بے اختیار میں نے سوچا، پھر مسکراتے ہوئے ادی کا گال تھپ تھپایا۔ اب بیگ بند کرو اپنا۔ میری بات پر اس نے کاپی بیگ میں ڈال دی۔ اب زپ بند کرو۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے زپ بند کی۔ وہ 12 سال کا ہو رہا تھا مگر خود انہیں ساری اس میں نہیں آئی تھی۔ وہ ابھی تک 3 کلاس میں تھا اور جسامت وہی 6-7 سالہ بچے کی تھی۔ اس کا بیگ میں نے اٹھا کر اس کا ہاتھ تھاما اور اسے لیے کلاس سے باہر آ گئے۔ ماما، سڑک پر چلتے ہوئے اس نے ایک دم پوچھا، ہم پھر کب جائیں گے؟ کدھر؟ ذہن میں خیالات کے ہجوم کے باعث میں نے قدرے عدم توجہ سے استفسار کیا۔ وہیں ماما جہاں عادل ہوتا ہے۔ ادی نے مجھے سمجھانا چاہا، وہ کبھی اپنی بات دوسرے تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچا سکتا تھا۔ ہاں اچھا، میں نے اس کی بات کو ٹھیک سے نہیں سنا تھا۔ ماما، پھر کب جائیں گے؟ اس نے میرا ہاتھ دباتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں۔ ماما، آپ چپ کیوں ہیں؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ادی؟ ماما، عادل کے پاس کب جائیں گے؟ اب نہیں جائیں گے۔ میرے لب و لہجے میں عجیب سی مایوسی تھی۔ اب نہیں جائیں گے؟ نہیں، میں نے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ قدرے مایوسی سے دوبارہ چلنے لگا۔ گھر پہنچ کر میں نے اس کے لیے کھانا نکالا مگر خود میرا کھانے کو ذرا برابر دل نہیں کر رہا تھا۔ ماما، پھر نہیں جائیں گے؟ وہ اپنی بات ایک دفعہ پھر دہرا رہا تھا۔ نہیں، نوالا اس کے منہ میں دیتے ہوئے میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ ابھی تک خود کھانا نہیں کھا سکتا تھا۔ ہر دفعہ میں اسے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر کھلاتی تھی۔ اس نے پھر کچھ نہیں پوچھا، خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ سپہر 4 بجے سے کچھ اوپر کا وقت تھا جب دروازے پر بیل ہوئی۔ میرا دل یک بار زور سے دھڑکا تھا۔ میں نے ایک نظر اوپر دیکھا، پھر اللہ، میری آخری امید تھا دروازے پر میری ہمسائی سمینہ ہوگی۔ مجھے یقین تھا میرے گھر ٹی وی نہیں تھا اور وہ یقیناً عادل کے متعلق فیصلہ سنانے آئی ہوگی۔ وہ بھی عادل کے لیے بہت دعا کرتی تھی۔ اس کا بھانجا ایک مدرسے کے خلاف ہونے والے آپریشن میں لاپتہ ہو گیا تھا۔ اپنے یتیم بھانجے کے لیے سراغ لگانے کے لیے اس کی آخری امید بھی عادل ہی تھا۔ 20 جولائی کی تاریخ تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ خود کو ہر قسم کی صورتحال کے لیے تیار کرتے ہوئے میں نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے میری توقع کے عین مطابق سمینہ کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ خوشخبری ہے ہم سب کے لیے۔ میری مایوسیاں اور ان کے برعکس وہ مٹھائی کا ڈبہ میری زبان سے بے اختیار ہکلایا۔ خوشی کے باعث اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ اس نے مٹھائی میری طرف بڑھائی مگر میں مٹھائی لینے کے لیے ہاتھ بھی نہ بڑھا سکی، بس وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کیا ہوا تمہیں؟ وہ میری حالت پر پریشان ہو گئی تھی۔ تم نہیں سمجھو گی سمینہ، میں روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا ہے آج میں زندہ ہو گئی ہوں۔ 9 مارچ کو مجھے لگا تھا کہ کسی نے میرا گلا گھونٹ دیا۔ آج یوں لگ رہا ہے جیسے میں محفوظ ہوں۔ میرا ادی محفوظ ہے۔ اب کوئی ادی کو جعفر آباد جیل میں نہیں لے جا سکتا۔ میں رو بھی رہی تھی اور ہنس بھی رہی تھی۔ تمہارا بچہ معذور ہے۔ میں اسٹاف روم میں بیٹھی لڑکیوں کے پیپرز چیک کر رہی تھی جب انیلا نے پوچھا۔ میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاں اچھا، وہ کہتے کہتے رک گئی۔ کہو انیلا، میں نے پین کا کیپ چڑھا کر قدرے حوصلہ افزا لہجے میں کہا۔ انیلا میری ساتھی ٹیچر تھی۔ اس نے پہلے کبھی اس موضوع پر بات نہیں کی تھی مگر مجھے یقین تھا کہ وہ اب آگے ادی سے ہمدردی میں کچھ کہنے والی تھی۔ تمہیں پتہ ہے بالاج میں معذور ہے۔ بالاج کون؟ تم بالاج کو نہیں جانتی؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ بالاج عادل کا بیٹا تھا۔ میں صدمے کی سی کیفیت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دیکھا جائے تو اولاد کی جانب سے بہت سے عظیم لوگ بدقسمت ہوتے ہیں، وہ کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی۔ چاہے وہ قائد اعظم کی نافرمان اولاد ہو، علامہ اقبال کا شاہین بچہ ہو یا پھر افتخار چوہدری کا معذور بیٹا، اولاد ہر عظیم انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہے اور اللہ اپنے نیک بندوں کی آزمائش کرتا ہے۔ یقیناً اللہ تم کو محبوب رکھتا ہوگا۔ اس کی بات پر میں ہولے سے مسکرائی مگر اپنی مسکراہٹ مجھے بھی پھیکی لگی تھی۔ اچھا میں چلتی ہوں، اب تم سے چھٹیوں کے بعد ہی ملاقات ہوگی، وہ اٹھتے ہوئے کہنے لگے۔ آج ہمارے سمر کیمپ کا آخری دن تھا۔ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا مگر میں ذہنی طور پر اتنی الجھی ہوئی تھی کہ ٹھیک سے اس کو خدا حافظ بھی نہ کہہ سکی۔ واپسی پر سارا راستہ میں اس کے متعلق سوچتی رہی۔ وہ 7 سالہ بالاج، وہ بھی معذور تھا ادی کی طرح۔ میرے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ کیا ادی کی طرح اس سے بھی اس کے گھر والوں کے علاوہ کوئی پیار نہیں کرتا ہوگا؟ کیا سب کو اس بچے پر صرف ترس آتا ہوگا؟ جو محبت میں ادی کے لیے دل میں رکھتی ہوں وہی محبت مجھے اس بچے کے لیے بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میں ماں تھی، میرا اپنا بچہ معذور تھا۔ میں سمجھ سکتی تھی کہ انصاف کے اعلیٰ ترین منصب پر بیٹھا وہ شخص جو آج پاکستان میں سب سے زیادہ چاہا جاتا تھا، اپنے دل کے اندر کیسا نا ختم ہونے والا دکھ رکھتا تھا۔ یہ دکھ میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا اور یہ میں جانتی تھی کہ ادی کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔
مگر پھر بھی میں ہر کوشش کرتی تھی. ادھی کے لیے جتنا کر سکتی تھی کرتی تھی. میں سمجھ سکتی تھی کہ بالاج کا باپ کیسے دکھ سے دو چار ہو رہا ہوگا. یہ مٹھائی کھاؤ. میں اپنے فلیٹ کے دروازے پر پہنچی ہی تھی کہ فوزیہ اپنے فلیٹ سے نکل کر سیدھی میری جانب آ کر بولی. اس کا چہرہ کسی انجانی خوشی سے دمک رہا تھا. میں نے خوشگوار حیرت سے مٹھائی کے ڈبے کو دیکھا, پھر ایک ٹکڑا اٹھا لیا. مگر یہ کس خوشی میں؟ گلاب جامن منہ میں رکھتے ہوئے میں نے پوچھا. ادھی تم بھی کھاؤ نا. اس نے جھک کر ڈبہ ادھی کے آگے کیا. جس نے قدرے شرماتے ہوئے برفی اٹھائی وہ سیدھی ہو کر میری جانب متوجہ ہوئی. میرے ایک رشتے کے ماموں ہیں, ان کی شادی ہونے والی تھی. شادی میں 4 دن تھے اور 2 سال پہلے انہیں پکڑ کر کسی نامعلوم مقام پر شفٹ کر دیا گیا تھا. ماموں کے گھر والوں نے انہیں کہاں نہیں ڈھونڈا مگر وہ نہ ملے. پولیس نے ہیلپ کی, نہ کسی انسانی حقوق کی تنظیم نے. 4 دن پہلے ماموں کے بھائی نے عادل کو خط لکھا اور کل انہوں نے سپریم کورٹ میں سیکریٹریٹ داخلہ کو بھیج کر طلب کیا اور حکم دیا کہ مجھے یہ بندہ رات 8 بجے سے پہلے اسلام آباد میں چاہیے. اور یقین کرو ماموں رات کو 8 بجے سے پہلے اسلام آباد میں تھے. ہم سب بہت خوش ہیں. اللہ انہیں زندگی دیں. میں ذرا یہ مٹھائی باقی گھروں میں بھی دے آؤں. وہ خوشی خوشی کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی. میں نے اطمینان سے اسے جاتے دیکھا. اب تو اطمینان میرے وجود کا حصہ بن چکا تھا. اس روئے زمین پر کوئی تھا جو اللہ کے حکم سے عدل کرتا تھا. جس دیش کے کوچے کوچے میں موت آوارہ پھرتی ہو, جو دھرتی دکھ اگلتی ہو اور دکھ فلک سے گرتا ہو, جہاں بھوکے ننگے بچے راہوں پر پل جاتے ہوں, جہاں سچائی کے مجرم بھی زندان میں ڈالے جاتے ہوں, جہاں محسنوں اور لیڈروں کو بموں سے مارا جاتا ہو, جہاں پہ کرسی کی خاطر کچھ بھی کر ڈالا جاتا ہو. اس دیش کی مٹی برسوں سے یہ دکھ جگر پر سہتی ہے اور اپنے دیش کے لوگوں کو نئے غم سناتی رہتی ہے. جانے کیوں قدرت کو کبھی میرا مطمئن و آسودہ ہونا منظور نہ تھا. میرا اطمینان ہمیشہ چند دن رہ کر مر جاتا تھا. ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا. وہ اطمینان اور سکون جو میرے ارد گرد پھیل سا گیا تھا صرف 3 ماہ بعد ختم ہو گیا. 3 نومبر کو سب کچھ ختم ہو گیا تھا. ایک سیلاب سا آیا تھا. پانی کا منہ زور ریلا, اپنی طاقت کے نشے میں گم اندھا آیا اور پھر امید آس اور خوشی گمانیوں کے کتنے ہی گھر اپنے ساتھ بہا کر لے گیا. جب وہ چلا گیا تو پیچھے کچھ بھی نہ بچا. ہر شے ختم ہو چکی تھی. اب اس ملیا میٹ ہوئی جگہ پر جھوٹے عدل کی نئی عمارتیں قائم ہونے لگی تھی. نئے فیصلے دیے جانے لگے تھے. انصاف کی مصلحت زدہ تشریح مارکیٹ میں آ گئی تھی. اور عدل تو 60 گھروں میں کسی قیدی کی طرح بند ہو کر رہ گیا تھا. میں نے آمر وقت کا بیان اخبار میں پڑھا تھا. چیف جسٹس کو اللہ نے بہت عزت دی تھی مگر انہیں عزت راست نہیں آئی تھی. ہاں, عزت راست نہ آنے کی بات وہ لوگ کر رہے تھے جنہوں نے خود کبھی عزت محبت اور عقیدت کی شکل تک نہیں دیکھی تھی. وہ شخص سزا کا مستحق تھا. اس نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے خلاف اتنی بڑی سازش کی تھی جو شاید پورے 60 برس میں کوئی نہ کر سکا تھا. اس بدعنوان جج کے خلاف دودھ میں دھلی حکومت کا ریفرنس بالکل صحیح تھا. بھلا وہ ایک قانون دان کون ہوتا تھا اسٹیل مل کے معاملے میں ٹانگ اڑانے والا؟ اس کو کس نے یہ حق دیا تھا کہ اگر وہ ایک گروہ پاکستان کا اثاثہ بیچنے سے روکے, اس کی کیا مجال جو امریکہ کو بیچے جانے والے پاکستانیوں کے متعلق پولیس کو کٹہرے میں لا کر جرا کرے؟ پاکستانی عوام اور پاکستانی اثاثے بیچنے کے لیے تو بنے تھے. ان کو کھانے کا حق نہایت آئینی طریقے سے بننے والے صدر اور شفاف طریقے سے بننے والی حکومت کو پیدائشی طور پر حاصل تھا. میرے منہ تک جاتا نوالا ایک جھٹکے سے پلیٹ میں واپس آ گرا تھا. میں ساکت سی ہو کر اخبار میں لگی سرخی پڑھ رہی تھی. وہ ایک تیسرے درجے کے گھٹیا انسان اور زمین کی غلاظت ہے. یہ بیان تھا میرے آلابا کردار پاکستان کے قدرت کے انمول تحفے کا. میں ان الفاظ کو دیکھ کر رہ گئی تھی. وہ شخص گند اور غلاظت تھا جس نے میرے بچے کو جیل کی کوٹھڑی سے باہر نکال کر ہسپتال پہنچایا تھا. وہ شخص تیسرے درجے کا انسان تھا جو عوام کے ساتھ عدل کرتا تھا. کیا کوئی گالی اس سے بھی بڑی ہو سکتی تھی جو عامر وقت نے میرے عادل کو دی تھی؟ یہ زبان, یہ لب و لہجہ ایک اعلیٰ عہدے والے شخص کے لیے کتنا غیر موزوں تھا. پاکستان کا بچہ جانتا تھا, کوئی نہیں جانتا تھا تو وہ یہ کہنے والا. میں سوچ رہی تھی عادل کو اس کے خلاف ایک مذمتی بیان تو جاری کرنا چاہیے. اس کو حکمرانوں کو یہ بتانا چاہیے کہ وہ خود کتنے پانیوں میں. لیکن جب میں نے اگلے دن کے اخبارات میں پڑھا انہوں نے بات کو ہنس کر ٹال دیا. اس کا جواب دینا میرے عہد کے شان کے خلاف ہے. تو میں بے اختیار رو پڑی. مجھے آج اندازہ ہوا تھا کہ عظمتوں کی بلندی کو چھونے والا انسان کیسا ہوتا ہے. ماما میں خود نہاؤں گا. ادھی کے یوں کہنے پر میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی. میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سامنے کیا اور سیدھا اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شرارت سے پوچھا, بولو تو میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ خود نہا سکے گا.
पलके सुकेड़ कर मैंने पूछा तो अदी ने फौरन इस बात में सर हिला दिया। मामा अदी खुद ना आएगा, मामा अदी झूठ नहीं बोलता। जब भी अदी को ये कहना होता कि वो सही कह रहा है तो वो कहता था अदी झूठ नहीं बोलता। चलो आज मेरा बेटा खुद नहाएगा। मैंने प्यार से इसके गाल थपथपाया और फिर अलमारी से इसके कपड़े निकालने लगी। एक जीन्स और शर्ट निकाल कर मैंने बेड पर रखी। वो खामोशी से तमाम कार्रवाई देखता रहा। अदी इनहेलर तो नहीं चाहिए ना, सांस ठीक आ रहा है। अलमारी से साफ तौलिया निकाल कर जब मैंने बाथरूम में लटका रही थी तो एकदम किसी ख्याल के तहत मैंने वहीं से बुलंद आवाज़ में पूछा। नहीं मामा। इसने वहीं कमरे से ऊंची आवाज़ में जवाब दिया। गुड बॉय। मैं वापस कमरे में आई और इसके कपड़े वगैरह उठाए और इसकी उंगली पकड़कर बाथरूम में ले आई। शॉवर चलाकर मैंने गर्म पानी सेट किया। तुम साबुन लगाओ, मैं आती हूँ। मैं मुतमईन से होकर वापस किचन में आ गई। देगची में घी गर्म हो रहा था। मैंने प्लेट में कटी प्याज इसमें डाल दी। मुझे बजट कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं खुद कलामी के से अंदाज में बड़बड़ाई। महीना अभी ख़त्म नहीं होता था और मेरी तनख्वाह ख़त्म होने लगती थी। मुझे कुछ ट्यूशन्स लेनी चाहिए, मैंने जैसे खुद से फैसला किया था। कफकीर मैंने साइड पर रखा और दुपट्टे से हाथ पहुँचती अदी के पास आ गई। दरवाजे की चौखट पर हाथ बांधे और मुस्कुराहट दबाए मैं खड़ी इसे देखती रही। वो खुद जिस्म पर साबुन लगा रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए सर झटका। मामा अदी खुद करेगा, इसने मुझे मुतमईन करना चाहा। अच्छा मैं आती हूँ। मैं वापस किचन में चली आई। प्याज हल्की हल्की गोल्डन ब्राउन हो चुकी थी। मैंने इसमें कफकीर हिलाया, फिर दूसरे मसाले डालने लगी। चावल भिगो कर मैं पहले ही रख चुकी थी, इसलिए ज़रा वक्त मिला तो मैं इसमें से पानी नथाड़ने लगी। मामा मामा। अदी के रोने की आवाज़ पर मेरे हाथों से चावलों वाला बर्तन छूट गया। मैं इनकी परवाह किए बगैर दीवाना वार भागते हुए अपने कमरे तक आए। अदी। बाथरूम का दरवाज़ा बंद देखकर मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाया। मामा कुंडी लग गई। मेरी निगाहों के सामने ज़मीन आसमान घूमने लगे थे। अदी कुंडी खोलो, मैं ज़ोर से चिल्लाई। मुझे याद आ रहा था सुबह से इसको अस्थमा अटैक नहीं हुआ था और इस वक्त अमूमन इसे अटैक हुआ करता था। मामा नहीं खुलती। खौफ के मारे वो ऊंची आवाज़ में रोने लगा। अदी जैसे लगाई थी वैसे खोलो। मेरी आवाज़ कपकपा रही थी। मैंने बेख्तियार पेशानी पर आया पसीना पहुंचा। मेरा दिल इतनी बुरी तरह धड़क रहा था कि मुझे लगा वो अभी सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। नहीं खुलती। वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और साथ साथ दरवाज़ा भी बजा रहा था। मामा दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। अदी मेरी जान कुंडी खोलो। मैं मुसलसल एक ही बात दोहरा रही थी। मामा शैम्पू आग में जाता। इसकी बात बंद मेरे रहे से आसान भी खता हो गए। शावर के नीचे जाओ, सर धो जल्दी से। शदीद बेबसी का आलम था। मेरा दिल तड़प रहा था मगर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। पानी गिरने की आवाज़ मुसलसल आ रही थी, यानी शावर चला हुआ था मगर अदी इसके नीचे नहीं जा रहा था। अदी खुद से कोई काम भी नहीं कर सकता था। अदी पानी डालो मुंह पर। मेरी बर्दाश्त खत्म हो रही थी। मुझे लगा अगर चंद लम्हे तक अदी बाहर ना आया तो मेरा दिल बंद हो जाएगा। अदी खुदारा कुछ करो। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरा एक ही बेटा था, इसको भी अल्लाह मुझसे दूर कर रहा था। मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं। इसका रोना कदर कम हुआ। अदी पानी डाला है मुंह पर। मैंने बेचैनी से दरवाजे को बंद देखा। मामा पानी डाला है। मुझे कुछ हौसला हुआ। आंख जल रही है अब। मामा कुंडी खोलो। वो खुद भी दरवाज़ा बजाने लगा था और मेरा सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे होता जा रहा था। वो अभी तक रो रहा था, शायद अब इसकी आंखें जलना बंद हो गई थी। मैं कैसे खोलूं, तुम खोलो। ये जो डंडी है, कुंडी है, इसे बाएं जानिब खींचो। मैंने इसे समझाना चाहा मगर अदी नहीं समझ सकता था। ये बात मैं बखूबी जानती थी। मेरा दिल डूबने लगा। बाथरूम में डोर लॉक की जगह दाएं से बाएं जानिब खुलने वाली कुंडी नस्ब थी। मामा नहीं खुलती। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को धक्का दिया मगर वो लकड़ी का मजबूत दरवाज़ा तोड़ना मेरे जैसे कमज़ोर औरत की बस की बात नहीं थी। अदी तुम डरना नहीं, मैं किसी को बुलाकर लाती हूँ, कहकर मैं भागती हुई बाहर गई। समीना के फ्लैट की घंटी बजाते हुए मैं मुसलसल रो रही थी। जब घंटी पर दरवाज़ा ना खुला तो मैंने इसे ज़ोर ज़ोर से बजाना शुरू कर दिया। आरिफ भाई घबराए हुए बाहर निकले। क्या हुआ भाभी? मुझे रोता देखकर वो परेशान हो गए। आरिफ भाई अदी बाथरूम में बंद हो गया। मैं सिसकियों के दरमियान कह रही थी, इससे कुंडी लग गई है, कुंडी नहीं खुल रही है। कुछ करें आरिफ भाई। आवाज़ सुनकर समीना भी भागी चली आई। आए भाभी देखते हैं। आरिफ भाई और समीना फौरन मेरे साथ चलते आए। जिस वक्त हम दोबारा फ्लैट में दाखिल हुए एकदम बिजली चली गई। शाम 6 बजे का वक्त था। अंधेरा वैसे भी होना शुरू हो गया था। यकीनन बाथरूम में भी बेहद अंधेरा होगा। अदी को डर लग रहा होगा। अदी मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाया। दूसरी जानिब हुंजो खामोशी थी। अदी खुदा के लिए कुछ बोलो, मैं पागलों की तरह चिल्लाई। समीना ने बेख्तियार मुझे शानों से थाम लिया। आरिफ भाई दरवाजे को धक्का देने लगे थे। अदी बोलो खुदा के लिए, अदी बोलो, ओ मेरे अल्लाह, अदी बोल क्यों नहीं रहा? मैं बुलंद आवाज़ में रोते हुए चीखने लगी।
ماما اس کی کراتی ہوئی آواز میری سماعت سے ٹکرائے. ماما انہیلر. ادھی نہیں. میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی. مجھے لگا وقت 7 برس پیچھے چلا گیا. میں اور ادھی جعفر آباد کی اس خوفناک جیل میں. میرے سامنے وہ انہیلر کے لیے تڑپ رہا ہے. اس کے ہاتھ پاؤں نیلے پڑے. آج میرے پاس انہیلر تو تھا مگر ادھی نہیں. میں ایک دفعہ پھر جعفر آباد جیل پہنچ گئی تھی. ادھی ایک دفعہ پھر انہیلر کے لیے استھما اٹیک کے باعث بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا. میں تصویر کی آنکھ سے اسے دیکھ سکتی تھی. اس کا زرد پڑتا چہرہ، نیلے ہوتے لب، پسلیوں کے درمیان کھینچی جانے والی جلد، سب دکھائی دے رہا تھا. ماما اندھیرا، ماما دوائی دو، مجھے یہاں سے نکالو، مجھے باہر جانا، ماما انہیلر. وہ مجھ سے چیخ چیخ کر انہیلر مانگ رہا تھا اور میں بے بسی بے چارگی سے روئی جا رہی تھی. میرا بیٹا جس سے مجھے بے پناہ محبت تھی اندر مر رہا تھا اور میں اس کو نہیں بچا سکتی تھی. وہ ایک اندھیرے کمرے میں بند ہو چکا تھا. میں بے بس تھی، بے حد بے بس. اس وقت اگر کوئی مجھ سے کہتا کہ اپنا جسم کاٹ کر دے دو تمہارے بچے کی جان بچ جائے گی تو میں دے دیتی. کوئی کہتا اپنا ضمیر بیچ دو، میں بیچ دیتی. عارف بھائی 2-3 اور لوگوں کو بھی لے کر آئے تھے اور وہ سب زور سے دھکے لگا رہے تھے اور ادھی مسلسل روئے جا رہا تھا. اور پھر ایک زوردار آواز کے ساتھ دروازے کی کنڈی ٹوٹ گئی. دروازہ اندر کی جانب جھٹکے سے کھلتا چلا گیا. میں بھاگتے ہوئی دیوانہ وار اندر کو گئی اور اپنے ہاتھوں میں پکڑا انہیلر ادھی کے لبوں سے لگا. جلدی ادھی کو دوائی کے 4 پف دینے کے بعد میں نے اسے تولیے میں لپیٹا اور باہر آ گئی. میں ابھی تک ہچکیوں سے رو رہی تھی. ادھی بھی رو رہا تھا. اس کا جسم کانپ رہا تھا. میری روح کانپ رہی تھی. ادھی بالکل ٹھیک ہوگا، تم مت رو. سمینہ میرے آنسو پوچھنے لگی مگر میں ادھی کے لیے نہیں رو رہی تھی. میں ٹھیک ہوں سمینہ، زبردستی خود پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے میں نے کہا. اور جو احسان تم لوگوں نے مجھ پر کیا ہے سمینہ، تم اور عارف بھائی نے، میں وہ ساری زندگی نہیں بھلا پاؤں گی. میں بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے کچھ کہنے سے روک دیا. ہم نے کوئی احسان نہیں کیا، جو کچھ کیا اللہ نے کیا ہے. کتنی ہی دیر وہ بیٹھی مجھے تسلی دیتی رہی، سمجھاتی رہی. اس کے جانے کے بعد میں پھر سے رونے لگی تھی. ادھی کو سختی سے اپنے بازو میں جکڑے میں بری طرح رو رہی تھی. یوں لگ رہا تھا جیسے زہر آلودہ خنجر ہے جو میرے دل میں اترتا جا رہا ہے. میں ادھی کے لیے نہیں رو رہی تھی، میں اپنے لیے بھی نہیں رو رہی تھی. کتنے ہی پل یوں ہی بیت گئے. پھر بجلی آئی تو میں آنسو پوچھ کر اٹھی، ادھی کو صاف کپڑے پہنائے، اس کے بالوں میں کنگھی کی اور پھر اس کے جوتوں کے تسمے باندھنے لگی. وہ سہمی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا. میں اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے سے کچن تک لے آئی. چولہا ابھی تک جل رہا تھا. پیاز اور گھی جل کر سیاہ ہو چکے تھے. میں نے چولہا بند کر دیا. میں اس پر سے ڈبل روٹی کا پیکٹ اٹھایا اور ٹوسٹ گرم کر کر ان پر جیم لگایا. پھر وہ ادھی کے سامنے رکھ دیے. وہ انہیں کھانے لگا. میں اسے ٹوسٹ کھاتے دیکھتی رہی. خود مجھے ذرا برابر بھی بھوک نہ تھی. میرا خون ابھی تک خشک تھا. میرا دل ابھی تک زور سے دھڑک رہا تھا. اس نے ٹوسٹ کھا لیے تو میں اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر لے آئی. ماما کہاں جا رہے ہو؟ وہ سہمی آواز میں پوچھا تھا. میں نے کوئی جواب نہیں دیا. خاموشی سے فلیٹ کی سیڑھیاں اترنے لگے. آنسو ایک دفعہ پھر میری آنکھوں کے سامنے بہنے لگے. ماما روتی کیوں ہو؟ میرا ہاتھ تھامے میرے ساتھ چلتے ہوئے ادھی پوچھ رہا تھا. میں نے آنسوؤں کی دھن میں اسے دیکھا. میں اسے کیا بتاتی کہ میں کیوں رو رہی ہوں. ایک رکشہ روک کر میں نے اسے مطلوبہ ایڈریس بتایا. رکشے والے نے خیریت سے میری جانب دیکھا. 10 روپے اوپر دے دوں گی بھائی. ادھی کے ہمراہ میں رکشے میں بیٹھ گئی. 15 منٹ بعد رکشے والے نے ہمیں وہاں اتارا. میں نے خاموشی سے کرایہ ادا کیا اور ادھی کی انگلی کو اور بھی مضبوطی سے پکڑے رکشے سے نیچے اتر آئی. سامنے ایک لمبی سڑک تھی. سڑک کے دونوں اطراف خوبصورت اور ایک جیسے گھر بنے تھے. اس سڑک کے آخری کنارے پر ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی. اس پہاڑی پر اس کالونی کا آخری گھر تھا. اس گھر کی چھت باقی تمام گھروں کی طرح سرخ اور مخروطی تھی. وہ آخری گھر مجھے اس جگہ سے دکھائی نہیں دے رہا تھا مگر اس کالونی کے آخری گھر کے اندر مقید 7 سالہ بالاج افتخار صاف دکھائی دے رہا تھا. میرے آنسوں میں شدت آ گئی تھی. یہ آنسو ادھی کے لیے نہیں تھے، یہ تو اس قیدی بچے کے لیے تھے. جس وقت ادھی باتھ روم میں بند ہوا تھا اس وقت پہلی بار مجھے احساس ہوا تھا کہ اسلام آباد کی اس اونچی پہاڑی کا قیدی کیا تھا. اس وقت مجھے علم ہوا تھا کہ عادل کیا تھا. وہ صرف منصف اعلیٰ نہیں تھا، وہ ایک 7 سالہ معذور بچے کا باپ بھی تھا. اس کے بچے کا آپریشن نومبر میں ہونا تھا. 10 ڈاکٹرز کا پینل اس کے بچے کا معالج تھا. ہر مہینے ہسپتال لے جا کر اس کا چیک اپ کرانا ہوتا تھا. وہ وہیں بالاج بالآخر اسی طرح پچھلے 4 ماہ سے سرخ چھت والے کمرے میں اسی طرح قید تھا جیسے ادھی باتھ روم میں صرف 10 منٹ بند رہا تھا. 10 منٹ میں میری یہ حالت تھی
کہ میں اپنے بچے کو اس قید سے نکالنے کے لیے اپنا جسم کاٹنے پر بھی تیار تھی، اپنی گردن بھی کٹوا سکتی تھی، اپنا ضمیر بھی بیچ سکتی تھی، اور سرخ چھت والے اس گھر میں بند وہ قاضی وقت کس دل کا مالک تھا کہ ابھی تک حق کے لیے اڑا ہوا تھا، اب بھی جھکنے کو تیار نہ تھا۔ عدی جس وقت اس اندھیر کمرے میں بند تھا تو رو رہا تھا، اور اس کے رونے سے مجھے اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بھلاج بھی ایسے ہی روتا ہوگا، کیا اس کے باپ کا دل نہیں بند ہوتا ہوگا؟ عدی مجھے پکار کر کہہ رہا تھا، ماما مجھے یہاں سے نکالو، یہاں اندھیرا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ بھلاج بھی تو اس سے کہتا ہوگا، بابا مجھے یہاں سے نکالو، اسے بھی تو ڈر لگتا ہوگا، وہ بھی تو کمرے میں بند رہ کر گھبراتا ہوگا۔ عدی جب بغیر دمائیوں کے تڑپ رہا تھا تو میری ہمت حوصلہ سب جواب دے گیا تھا۔ اس وقت مجھے لگا تھا کہ مجھے جس در پر بھی اپنے بیٹے کے لیے بھٹکنا پڑے میں بھٹک جاؤں گی اور جھک جاؤں گی، اور وہ ننھا معذور بچہ، وہ بھی تو باپ سے دوائی مانگتا ہوگا، اسے بھی تو درد ہوتا ہوگا، وہ بھی تو روتا ہوگا، باپ کی منتیں کرتا ہوگا کہیں سے وہ اس کو دوائی لا کر دے۔ جب وہ تڑپتا ہوگا تو اس کا باپ کیا کرتا ہوگا؟ کیا اسے دکھ نہیں ہوتا ہوگا؟ کیا اس کا دل اپنے بچے کی حالت دیکھ کر نہیں ڈوبتا ہوگا؟ پھر بھی اپنے بچے کو اپنے سامنے روتے بلکتے دیکھ کر بھی وہ آدمی ڈٹا ہوا تھا۔ وہ اب بھی کہتا تھا کہ میں نہیں جھکوں گا، چاہے تو مجھے سونے میں بھی کیوں نہ تول دو، اپنے منصب سے عدل نہیں ہٹوں گا، دیکھتا ہوں تو مجھے کیسے روکتے ہو۔ وہ کس کے لیے یہ سب کر رہا تھا؟ اپنے لیے؟ ہرگز نہیں۔ وہ کس کے لیے اپنے بچے کی زندگی داؤ پر لگا رہا تھا؟ اپنے عہد سے ایمانداری کے لیے نہیں۔ مصلحت اور فتویٰ کہتا تھا کہ وہ اپنے بچے کے لیے ہی صحیح مستعفی ہو جاتا، مگر وہ فتوے کے بجائے تقوی پر عمل کرنے والا شخص یہ سب صرف اور صرف اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے کر رہا تھا۔ عدی کا ہاتھ تھامے ججز کالونی کی طرف بڑھتے ہوئے زندگی میں پہلی بار مجھے لگا تھا عادل بے وقوف ہے۔ وہ اس قوم کے لیے اپنے بچے کی زندگی داؤ پر لگا رہا تھا، جو اس کے خاندان کی نظر بندی کو ایک خبر سے زیادہ اہمیت نہیں دیتی، جو خبر نامے میں یہ خبر سنتی ہے کہ بالاج کو 4 ماہ سے دوائی نہیں ملی۔ منیر ملک کے گروہ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ علی احمد گروہ کی حالت جیل میں بگڑ گئی تھی۔ شاہد صدیقی کو گھر سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ منصف اعلیٰ کے بچوں کو گھر کے برآمدے میں آنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور یہ قوم اطمینان سے ان خبروں کو سن کر ان پر تبصرہ کرتی، کھانا کھاتے، پھر سو جاتے، اور جب صبح اٹھتی تو دوبارہ بلکتا بالاج اور اس کا باپ اس قوم کے ذہن سے محو ہو جاتا تھا۔ اندھیرے میں ڈوبی کالونی کی جانب بڑھتے ہوئے میرے قدم رک گئے۔ میں نے گردن موڑ کر ایک دفعہ پیچھے کی طرف دیکھا۔ روشنی تھی، زندگی کی روشنی، اور سامنے موت کا سناٹا سا تھا اور اندھیرا تھا۔ میں آج اگر اپنے پیچھے موجود روشنیوں میں ڈوبے کسی بھی گھر کے مکینوں سے عادل اور اس کے 60 ساتھیوں کے متعلق پوچھتی تو ہر شخص ان کا نام عزت و احترام اور محبت سے لیتا، ان کو سلیوٹ کرتا، ان کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا، ان کو میر کارواں اور امام سمینی قرار دیتا۔ اور جب میں یہ پوچھتی کہ آپ نے ججز کی بحالی کے لیے کیا کیا، کیا آپ سڑکوں پر نکلے، رکاوٹیں عبور کر کے ججز کے گھروں تک جا پہنچے، تو مجھے یقین ہے کہ ہر شخص سر جھکا کر کہتا، ریلیوں پر پولیس لاٹھی چارج کرتی ہے، اگر میں مارا گیا تو میرے بچوں کو کیا ہوگا؟ عادل واقعی احمد تھا۔ وہ اس قوم کے لیے اپنے اصولوں کو سامنے اور بچوں کو پس پشت ڈال کر چل رہا تھا، جو اس سے اپنی اولاد سے زیادہ محبت نہیں کرتے تھے۔ میں نے ایک تعصب بھری نگاہ ان روشنیوں پر ڈالی۔ شاید ہم لوگ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ کوئی عادل منصف ہمیں ملے اور کوئی وجیہ الدین جیسا قابل ذہین اور ایماندار شخص ہمارا صدر ہو۔ شاید ہم اتنے گناہ گار ہیں کہ ہمارے لیے امپورٹڈ وزیر اعظم باودی صدر جیسے لوگ ہی مکافات عمل ہیں۔ کالونی کے دہانے پر خاردار تاروں کی باڑ لگی ہوئی تھی۔ پولیس اور رینجرز کی ایک بھاری تعداد وہاں تعینات تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے خاردار تاروں کے اس پار گوانتانامو بے تھا، جس میں عالمی دہشت گرد مقید تھے۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ان خاردار تاروں کے قریب جانے لگی۔ مجھے دیکھتے ہی پہرے پر موجود مسلح افراد چوکنے ہو گئے تھے۔ سب سے آگے کھڑے سپاہی نے اپنی بندوق سیدھی کر لی۔ مجھے آگے جانا ہے، میں نے رینجر سے درخواست کی۔ اس رینجر نے قدر تعصب سے مجھے دیکھا۔ حکم نہیں ہے بی بی، اللہ کا حکم مانو فرعونوں کا نہیں، تمہیں تو اللہ ہی کو حساب دینا ہے نا۔ میری آنکھوں سے آنسو جھلکنے لگے۔ کیا نام ہے تمہارا بی بی؟ دوسرے سپاہی نے آگے بڑھ کر کڑی نگاہوں سے مجھے گھورتے ہوئے استفسار کیا۔ میرا کوئی نام نہیں ہے، میں ایک ماں ہوں۔ عادل نے میرے بچے کی جان بچائی تھی۔ آنسو میرے چہرے پر پھسلتے جا رہے تھے۔ اس کا بچہ بیمار ہے، اس نے 4 مہینوں سے دوائی نہیں لی، معذور بچے کی آہ مت لو۔ مجھے بہت شدت سے جعفر آباد جیل یاد آئی تھی۔ جاؤ بی بی، پولیس افسر آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ میں نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ تھک کے شکستہ قدموں سے میں پلٹ آئی۔
ادھی کی انگلی پکڑی، کتنی ہی دیر میں اندھیروں میں ڈوبی کالونی سے مخالف سمت میں چلتی رہی، یہاں تک کہ میرا وجود اسلام آباد کی روشنیوں میں نہا گیا، مگر میرا دل ابھی تک اس اندھیرے میں گھرے سرخ چھت والے گھر کی چھت میں تھا۔ میری روح کا ایک ٹکڑا وہیں کہیں پہاڑی کے اس قیدی کے پاس رہ گیا تھا۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہ تھی کہ میں اس ملک کی ڈکٹیٹرشپ سے چلنا چاہتی ہوں یا جمہوریت سے۔ مجھے اس بات کی بھی کوئی پریشانی نہ تھی کہ کس کا اقتدار ہے، کس نے جانا ہے اور کس نے اب آنا ہے۔ میری تو صرف ایک آرزو، تمنا اور خواہش تھی، صرف ایک دعا تھی، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم غریبوں کے ساتھ عدل کرنے والا واحد انسان اپنے منصب عدل پر واپس آ جائے۔ مجھے تو صرف یہی یاد تھا کہ اس شخص نے میرے بچے کی جان بچائی تھی، آج اس کا بچہ انہیں حالات کا شکار تھا، اور میں اتنی کمزور تھی کہ اس کا احسان بھی نہیں اتار سکتی تھی۔ وہ میرا محسن تھا اور آج بے بسی سے اس کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ بے بسی، بے چارگی، مظلومیت، یہ سب مجھے اور میری قوم کو ورثے میں ملا تھا۔ مجھے نہیں پتا میں کدھر جا رہی تھی۔ ادھی کی انگلی تھامے شکست خوردہ قدموں سے فٹ پاتھ پر چلتی ہوئی میں جانے کب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے آ گئے۔ جب وہ شخص اس سفید عمارت میں اپنے چیمبر پر بیٹھا ہوتا تھا تو روز وہاں سے گزرتے ہوئے فٹ پاتھ پر اس ملک کے معصوم شہریوں کو کھڑے دیکھتی تھی۔ وہ لوگ ہر صبح اس جگہ اپنے عزیزوں کی تصویریں اٹھائے کھڑے ہوتے تھے، ان کے چہرے پر دکھ کے ساتھ امید بھی رقم ہوتی تھی۔ جب اسے کسی چھوٹے سرکاری افسر کا جھوٹا بیان ملتا تو وہ اس فائل کو اٹھا کر اس کے منہ پر مارنے کی شہریت رکھتا تھا۔ آج وہ فٹ پاتھ ویران تھا، وہاں صرف خاموشی تھی۔ خاموشیوں کے درمیان دم توڑتی امیدوں کی آخری سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ آس کے آنسو ٹمٹماتے بجھتے دیے سے دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے اس پتھریلی فٹ پاتھ پر صاف دیے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے ایک نظر اس سفید مرمری عمارت پر ڈالی۔ رات کی اس پیر سفید دیواروں کے پار عادل کے چیمبر میں گہرا سناٹا محیط ہوگا۔ اس کی کرسی، اس کا ڈیسک، قلم، فائلیں اور درخواستوں کا پلندہ، اس کی فیکس مشین، سب خاموشی سے رو رہے ہوں گے۔ مجھے ان کی سسکیاں واضح سنائی دے رہی تھی۔ میں اور ادھی تھک ہار کر اس فٹ پاتھ پر بیٹھ گئے تھے۔ میری نظریں عمارت پر بنے ترازو پر مرکوز ہو گئی تھی۔ فَحْكُم بِالنَّاسِ بِالْعَدْلِ، میں نے ایک تھکی نگاہ اللہ کے اس حکم پر ڈالی۔ اس حکم پر عمل کرنے والا شخص دور کہیں اس اونچی پہاڑی پر بنے سرخ چھت والے گھر میں قید تھا۔ میری آنکھوں سے ایک دفعہ پھر آنسو بہنے لگے۔ تو فرینڈس، یہ تھی ہماری کہانی پہاڑی کا قیدی بھائی نمرا احمد، اور بہت تکلیف دہ تھی۔ مطلب میں نے اس کا یہ رخ نہیں سوچا تھا کہ یہ ایسا ہوگا، جتنا یہ ٹریجک اور دردناک قسم کا تھا۔ مجھے لگا کہ ہوگی کوئی لو اسٹوری یا کچھ اس طریقے سے، لیکن یہ سب ایک ریالٹی ہے۔ مطلب یہ ہمارے لیے انہوں نے اسٹوریز وغیرہ کی شیپ میں ڈھال کر ہمیں دکھایا ہے، مگر اصل میں کتنے ہی اس ملک میں لوگ ہیں اور بے بس بیچارے ذلیل و خوار ہو رہے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے۔ بس اللہ ہم سب پر اپنا رحم، کرم، فضل، عطا اور عنایت کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کو میری ایفرٹس کیسی لگیں آپ لوگ ضرور کمنٹ باکس میں شیئر کیجیے گا، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں نا آپ کا فیڈ بیک، آپ کی بات میرے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے۔ تو ضرور آپ لوگ اپنا فیڈ بیک میرے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ مجھے آگے کس طرح کی ایفرٹس کرنی ہے۔ اور ہاں، آپ لوگ مجھے یہ بتانا بھی مت بھولیے گا کہ آپ لوگوں کو کون سے رائٹر کے ناولز وغیرہ یا اسٹوریز پسند ہیں، تاکہ میں آپ لوگ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتی جاؤں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنا گرد و نواح لویال کا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ لو یو آل، اللہ حافظ۔